السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل، اس کی رحمت اور اس کی توفیق سے آج ہمارا 14واں قیام مکمل ہوا، اور اس میں پارہ نمبر 15 پورا پڑھا گیا، اور پارہ نمبر 16 جو ہے اس کا نصف اول جو ہے وہ مکمل کیا گیا۔ 1.5 پارہ الحمدللہ آج مکمل ہوا۔ اس آج کے پڑھے گئے 1.5 پارے میں 3 مکمل صورتیں شامل ہیں، ایک سورہ بنی اسرائیل، ایک سورۃ الکہف اور ایک سورہ مریم۔ یہ جو تینوں صورتیں ہیں، اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تینوں صورتیں ہیں، قال فی بنی اسرائیل والکہف ومریم انہن من العتاق الاول وہن من تلادی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عتاق اول میں سے ہیں اور میرے تلاد میں سے ہیں۔ عتاق کہتے ہیں قدیم چیز کو، اور تلاد کہتے ہیں، یہ تالد کی جمع ہے، اس کا معنی بھی قدیم چیز ہوتا ہے، قدیم مال ہوتا ہے۔ گویا یہ صورتیں مکی دور میں جو نازل ہوئیں، کہیں اکٹھی نازل ہوئیں، اور اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت فرماتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ انہن من تلادی۔ اور بعض روایات میں آتا ہے، بخاری شریف کی ایک اور روایت ہے جس میں طٰہٰ، سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے، اور سورہ طٰہٰ اور انبیاء اس سیکوینس میں اگلی دونوں صورتیں جو ہیں وہ بھی ہیں۔ واللہ اعلم۔ یہ جو بنی اسرائیل ہے، سورہ بنی اسرائیل، اس کے جو اہم مضامین ہیں، اس میں ایک تو معراج کا اجمالی بیان ہے۔ شروع میں معراج کے 2 حصے ہیں، ایک اسراء ہے اور ایک معراج ہے۔ اسراء اس سفر کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک کیا، اور دوسرا سفر وہ ہے جو مسجد اقصیٰ سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں تک کیا، اور آپ سدرۃ المنتہا تک گئے، تو جس کا کچھ ذکر جو ہے سورہ نجم کے اندر ہے، اور باقی 30 کے قریب روایات ہیں جو متواتر روایات ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پورے سفر کی وضاحت کرتی، اور اس کا اجمالی ذکر یہاں پہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتہ۔ ایک اور بات یہ قبل اس کے کہ میں معراج والی اس آیت کے اوپر بات کروں، اس سورت کے اندر ایک لفظ 3 دفعہ استعمال ہوا ہے، وہ ہے استفزاز۔ استفزاز کا لفظی معنی ہوتا ہے جڑ سے اکھاڑ دینا، اور یہ بے دخل کرنے کے معنوں میں ہے۔ اور ایک تو ابلیس کو چیلنج ہوا کہ تو جو ہے وہ اپنے گھوڑے دوڑا لے، وَاسْتَفْزِزْ مِنْ صَوْتِكَ، اب تو جتنا جو کرنا چاہتا ہے تو کر لے، اور اس کو ایک چیلنج کیا کہ تو جو کرنا ہے کر لے، تو اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ پھر فرعون جو ہے وہ استفزاز چاہتا تھا، خود غرق ہو گیا، اس کا ذکر ہے آیت نمبر 103 کے اندر، اور اسی طرح آیت نمبر 76 کے اندر قریشی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے دخل کرنے کی خواہش رکھتے تھے، اور وہ کبھی بے دخل کر نہیں سکیں گے۔ اس طرح سے یہ 3 دفعہ یہ اس کا استعمال ہوا ہے۔ جہاں تک اسراء و معراج کے واقعے کا تعلق ہے، سب کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے گئے بنفس نفیس، اور بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ خواب میں دیکھا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر خواب میں دیکھا ہو تو یہ تو کوئی حیرت انگیز واقعہ نہیں ہے، خواب تو ہر شخص دیکھتا ہے، خواب میں
آسمانوں پہ جانا، شاید ہر شخص جو ہے وہ کبھی نہ کبھی خواب میں آسمانوں پہ چلا جاتا ہے، ادھر ادھر کی چیزیں دیکھ لیتا ہے، تو خواب میں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تو یہ مشرکین مکہ کے لیے کوئی حیرت انگیز واقعہ نہ ہوتا اور نہ وہ اس کے اوپر کوئی اعتراض کرتے۔ ان کا اعتراض یہ بتاتا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بنفس نفیس تشریف لے کے گئے، اور طبرانی کی روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لا رہے تھے تو راستے میں آپ نے جبریل سے کہا، جبریل مجھے لگتا ہے کہ میری قوم نے ماننا کوئی نہیں، اس لیے کہ وہ تو بڑی سادہ اور صاف باتیں نہیں مانتے، تو یہ اتنا تاریخ انسانی کا جو محیر العقول واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد یہاں سوئے تھے اور اس کے بعد آپ یہاں سے نکلے، پھر جا کے آپ نے مسجد اقصیٰ میں تمام رسولوں کی امامت کروائی، پھر ان کو نماز پڑھانے کے بعد پھر آپ آسمانوں پہ گئے، ساتوں آسمانوں کا سیر کیا اور جنت دوزخ دیکھا، سب دیکھ کے پھر فجر سے پہلے پہلے واپس تشریف لے آئے۔ تو زمان و مکان کے پیمانے جو ہیں یہ اس کا ساتھ نہیں دیتے، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ معاملہ ایمان کا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب جبریل سے کہا کہ جبریل مجھے لگتا ہے میری قوم نے ماننا کوئی نہیں، تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ تیری امت میں ایک صدیق ہے جو اس کی تصدیق کرے۔ تو سب سے پہلے اس کی جو تصدیق کی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کی۔ اور بہرحال جیسے میں نے عرض کیا 30 کے قریب یہ متواتر احادیث ہیں جس کے اندر یہ وضاحت ہوئی ہے، اور اس کے اندر کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ یہ یقینی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں اسراء کا ذکر کیا ہے کہ بہت پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت دی ہے۔ یہ لے کیوں گئی، اللہ تعالیٰ کیوں لے گیا، خود اللہ نے وضاحت فرما دی، لِنُرِيَهُ آیاتنا، لِنُرِيَهُ من آیاتنا، ہم اس لیے لے گئے تھے تاکہ اس کو ہم اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ اور ظاہر ہے معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت نشانیاں دیکھی، اور دیکھی بھی، قرآن بھی کہتا ہے کہ نشانیاں دکھانے کے لیے لے گئے تھے، مسجد اقصیٰ بھی دکھائی اور ساتوں آسمان بھی دکھائے۔ اب ایک روایت ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بتایا کہ میں سیر کر کے آیا ہوں، تو مشرکین مکہ میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے مسجد اقصیٰ دیکھی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمومی حیات طیبہ میں مسجد اقصیٰ نہیں دیکھی۔ انہوں نے یہ سوال کرنے شروع کر دیے کہ بتاؤ اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کے ستون کتنے ہیں، اس کے دروازے کتنے ہیں۔ تو ہم یہاں روز آتے ہیں، ہم سے کو پوچھنا شروع کر دے کہ اس میں پنکھے کتنے لگے ہوئے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، ہم گن کے تھوڑی گئے۔ اس کا اگر ہم کھڑکیوں کی اور پنکھوں کی تعداد نہ بتا سکیں تو اس کا یہ تھوڑی مطلب ہے کہ ہم جو ہے وہ یہاں آئے نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے تردد ہوا کہ میں کیا بتاؤں ان کو، وہ جو گنتی کتنے ستون ہیں، کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں، اس طرح کی باتیں، اس طرح کے سوال پوچھ رہے اللہ۔ لیکن چونکہ وہ اللہ کے نبی تھے اور ان کا یہ کہنا کہ مجھے یاد نہیں ہے، یا میں یہ کہہ دیتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس بات کا اثر مشرکین مکہ پر اچھا نہ پڑتا، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مسجد اقصیٰ میرے سامنے لا کے کھڑی کر دی۔ تو یہ مجھ سے سوال کرتے تھے، میں ادھر سے دیکھتا تھا، دیکھ کے جواب دے دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اگر نشانیاں دکھانی ہوں تو وہ جو مسجد اقصیٰ لا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دکھا سکتا ہے، تو وہ آسمانی نشانیاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بیٹھے بٹھائے دکھا سکتا تھا۔ تو پھر لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ لے جانے کی جو ضرورت تھی وہ پہلے 3 کلمات جو ہیں، 4 کلمات، اس کے اندر اصل میں وضاحت ہوتی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، بڑی پاک ذات ہے وہ جو اپنے بندے کو لے گئی۔ عبد، گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبد کی بہترین مثال تھے، اور جو عبدیت کی انتہا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی عطا کی انتہا فرما دیتے ہیں۔ یہ اصل میں اس کے اندر سبق ہے۔ جوہر قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سیر کروایا اور عروج عطا فرمایا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور بندگی کی علامت تھے۔ وہ حدیث آپ سب کو معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو قیام فرماتے تھے، پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، اتنا لمبا قیام فرماتے تھے۔
تو کسی صحابی نے، مغیرہ بن شعبہ نے، یا ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں، آپ کے تو گناہ ہے ہی نہیں، تو آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں، راتوں کو اتنا لمبا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ترجمہ تو اس کا یہی ہے، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ صحیح بات یہ ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر میں ایسے نہ کروں تو لوگوں کو کون بتائے گا کہ اللہ کا شکر گزار بندہ کیسا ہوتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ بندگی کا سمبل تھے، تو آپ نے عبدیت کی انتہا کی، اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا کی انتہا کر دی۔ آگے پھر جو بنی اسرائیل ہے ان کی 2 دفعہ تباہی کا ذکر ہے، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ 2 دفعہ فساد۔ یہ فساد 2 دفعہ کون سا ہے؟ اگر تاریخ میں دیکھیں تو جو بنی اسرائیل ہیں یہ کئی دفعہ تباہ و برباد ہوئی، ان کی بستیاں تباہ و برباد ہوئیں۔ ان کی ایک شمالی ریاست تھی، ایک ان کی جنوبی ریاست تھی۔ 712 قبل مسیح میں ان کی شمالی ریاست شلمہ نصر نے تباہ و برباد کر دی۔ 586 قبل مسیح میں بخت نصر نے ان کی جو جنوبی ریاست تھی وہ تباہ و برباد کر دی۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور طالوت کے زمانے میں پھر ان کو عروج حاصل ہوا، لیکن بعد میں پھر جب وہ عروج حاصل ہو گیا تو پھر ایک دفعہ پھر جو بخت نصر تھا، بابل کا فرما روا، اس نے یہ تباہی بربادی ان کی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے ایک دفعہ پھر غلبہ ہوا، اور ٹائٹس رومی 70 عیسوی میں جو ٹائٹس رومی تھا اس نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ گویا جب انہوں نے فساد کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی تباہی و بربادی جو ہے وہ یقینی بنا دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 8 میں ان عدتم عدنا، تم اگر اسی طرح کی فساد برپا کرو گے تو ہم بھی تمہارے اسی طرح تباہی و بربادی دوبارہ پھر کریں گے۔ گویا یہ تباہی و بربادی بنی اسرائیل کی جب وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور فساد پھیلاتے ہیں تو یہ یقینی۔ لیکن یہ کیوں دنیا میں باقی کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبل من اللہ و حبل من الناس، لوگوں کی سہارے سے یا اللہ تعالیٰ ان کو سہارا دیے رکھتا ہے، یہ باقی رہتے ہیں۔ باقی شاید اس لیے ہے مسلمانوں کی سزا کے طور پر ہیں، وہ اس لیے کہ جو بنی اسرائیل ہیں ان کی لعنت اللہ تعالیٰ نے لعنت فرما دی، ان کو رحمت سے دور کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وقدینا، بما نقض من انہوں نے جو ہمارا میثاق توڑا تھا، سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے جو میثاق توڑا تھا اس میثاق توڑنے کی وجہ سے لعنا، ہم نے ان کے اوپر لعنت کر دی۔ تو ان کے اوپر لعنت ہوئی ہے، لیکن یہ کیوں زندہ ہے دنیا میں، کیوں ہے؟ یہ باقی انسانیت کی سزا کے طور پر باقی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آئندہ فساد ہوگا تو پھر اسی طرح ان کی تباہی و بربادی یقینی ہوگی۔ قرآن سرچشمہ ہدایت ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن جو ہے وہ اس رستے پر لے جاتا ہے جو سیدھا رستہ ہے۔ دیکھیں 2 ٹول ہیں آپ کے پاس، میرے پاس، ہم سب کے پاس۔ حالات خراب ہو جائیں، جتنے خراب ہوئے پڑے ہیں لوگ، موبائل، ٹی وی، کمپیوٹر، گیجٹس، ہمارے بچے بگڑنے کے امکانات 100%، اس سے بھی حالات خراب ہو جائیں، ہمارے اپنے بگڑنے کے 100% چانسز ہیں، اس سے بھی حالات خراب ہو جائے۔ 2 ٹول اللہ نے عطا فرمائے ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک نماز ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جو شخص خود نماز پڑھتا ہے، اس کی اولاد نماز پہ لگی ہوئی ہے، تو نماز خود برائی اور بے حیائیوں سے روک لیتی ہے۔ اور دوسرا ٹول قرآن ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین عملوا الصالحات الذین یعملون الصالحات، وہ مومن جو نیک عمل کرتے ہیں ان کو قرآن یہ بشارت دیتا ہے کہ ان لہم اجرا کبیرا، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ آگے پھر فرمایا کہ ہر انسانی عمل لکھا جا رہا ہے، وہی سامنے آئے گا قیامت والے دن، یعنی کوئی ادھر ادھر سے کوئی چیز نہیں آنی، ہم جو کر رہے ہیں یہی لکھا جا رہا ہے، یہی قیامت والے دن سامنے آئے گا۔ اقرا کتابک، ہمیں 14 نمبر آیت میں فرمایا اقرا کتابک، انسان کو کہا جائے کہ یہ اپنا کھاتا خود ہی پڑھ لے۔ کفا بنفسک یوم علیک حسیبا، تیرا اپنا آپ تیرا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ ابھی ای چالان ہوتے ہیں نا، تو وہ تصویر آ جاتی ہے گھر، تو چالان ٹریفک کا ای چالان ہوتا ہے تو تصویر گھر آ جاتی ہے، وہ تصویر دیکھ لے تو آپ انکار ہی نہیں کر سکتے۔
اگر اسی طرح ویڈیو سامنے آ جائے اور سارا زندگی میں جو کچھ کیا ہے زندگی کے کیے دھرے کی ویڈیو سامنے آ جائے اور اللہ تعالیٰ فرمائے اقرا کتابک، یہ اپنے زندگی کا کچا چٹھا تمہارا خود ہی پڑھ لو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اور نہ انسان اس کا انکار کر سکے اور نہ کچھ. یہ ہے اصل میں معاملہ، جو اصل حساب ہے. من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت پاتا ہے تو اس ہدایت کا فائدہ اس کو اپنا ہی ہوتا ہے. ومن ضل فانما یضل علیہا، جو ہدایت نہیں پاتا اس کا نقصان بھی اس کو اپنے آپ کو ہوتا ہے. آگے پھر اسلامی حکومت کے چند رہنما اصول بتائے ہیں. یہ اگرچہ بنی اسرائیل جو ہے، سورہ بنی اسرائیل، یہ مکی دور کے یعنی آخری زمانے میں، بعض نے کہا ہے رجب 12 نبوی سن نبوی میں نازل ہوئی، لیکن اس کے بعد چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لے جانا تھا اور مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت قائم ہونی تھی، تو وہاں اسلامی معاشرت کے جو رہنما اصول ہے وہ بتا دیے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آیت نمبر 24 سے آگے پورا ضابطہ ہے. نمبر 1 یہ کہ اللہ کی بندگی کیا کرو، شرک سے بچا کرو، والدین سے حسن سلوک کیا کرو، اور والدین سے حسن سلوک کی انتہا یہ بتائی کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے لیے ہمیشہ اچھی بات کہنی ہے. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، والدین کو کبھی اف نہیں کہنا. اف نہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ادنا ترین جیسچر جو اگر ناگواری کا جو ہو سکتا ہے وہ بھی نہیں دینا. جیسے آدمی ایسی ناگواری سے کہہ دیتا یہ بھی نہیں کہنا. یہ کہنا بھی گناہ ہے، والدین کو یہ کہنا بھی گناہ ہے، الا یہ کہ کوئی آدمی لڑے اور ان کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرے، اور یہ ساری باتیں تو زیادہ بڑا گناہ ہے. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ان کو جھڑکو نہیں اور ان کے ساتھ ہمیشہ بات کرو پیار سے اور نرمی سے. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، خدمت کا بازو رحمت کے جذبات کے ساتھ ان کے سامنے جھکا دو. مطلب یہ کہ ان کی خدمت کرنی ہے رحمت کے جذبات کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ ناگواری کے جذبات کے ساتھ ان کی خدمت کرنی. والدین کی خدمت، اور والدین تو جنت کا ٹکٹ ہے جس کو بڑھاپے میں مل جائے. سبحان اللہ، ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی ایک مل جائے یا دونوں مل جائے بڑھاپے میں، یہ جنت کا ٹکٹ ہے. دوسرے کسی اور طریقے سے جنت ملنی ہے کہ نہیں ملنی، ہمارے اعمال جو ہے وہ اس قابل ہیں کہ نہیں، لیکن جو بڑھاپے میں اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، جو والدین بڑھاپے میں ہوں ان کی خدمت کرتا ہے، تو یہ یقینی جنت ہے. آگے پھر اقربا اور غربا، مساکین، مسافر، ان کی ضروریات کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. انفرادی اور اجتماعی اخراجات میں توازن اور اعتدال کی بات کی گئی ہے کہ ولا تبذر تبذیرا، فضول خرچی نہ کرو. فضول خرچی نہ کرو کا مطلب یہ ایک فضول خرچی ہوتی ہے اسراف. ولا تسرفوا، یہ بھی قرآن میں آتا ہے عباد الرحمن، یہ سورہ فرقان کے اندر. تو ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو، یہ بھی فضول خرچی ہوتی ہے. ایک ہے تبذیر، ولا تبذر تبذیرا، تبذیر بھی نہ کرو. اس دونوں فضول خرچی میں فرق یہ ہوتا ہے، اسراف وہ فضول خرچی ہوتی ہے جو یعنی جو جائز چیزیں ہیں، جائز کاموں میں زائد ضرورت خرچ کرنا، وہ اسراف ہے. اور تبذیر ہے ناجائز کاموں میں خرچ کرنا. اور ناجائز کاموں میں اگر آپ 1 روپیہ بھی خرچ کریں گے وہ گناہ ہے. اور اسراف ہے جو زائد آپ خرچ کرتے ہیں. آپ 1000 میں کھانا کھا سکتے ہیں، آپ 4000 میں کھاتے ہیں، آپ 10000 میں کھاتے ہیں، اسراف ہے. اور اسی طرح آپ ایک پلیٹ میں آدھی پلیٹ سے آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے، آپ 2 پلیٹیں 4 پلیٹیں اپنے آگے رکھ لیتے ہیں، اسراف ہے، کھانا ضائع ہو جاتا ہے، یہ اسراف ہے. زائد ضرورت خرچ کرنا یہ اسراف. اسراف بھی منع ہے، تبذیر بھی منع ہے، لیکن تبذیر تو اتنا بڑا گناہ ہے، فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. یہ جو مبذرین ہیں نا، تبذیر کرنے والے، ناجائز کاموں پر خرچ کرنے والے، یہ تو شیطانوں کے بھائی ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا، شیطان اللہ کا کافر. آگے پھر بد کلامی اور بد اخلاقی ممانعت کی گئی ہے کہ اچھی بات کہنی چاہیے آپس میں، اور پھر کم وسیلہ افراد کی کفالت کرنی چاہیے. قتل اولاد حرام ہے. ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، صرف مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد قتل نہ کرو. پھر جنسی انارکی کی مکمل روک تھام ہونی چاہیے. ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، کہ بدکاری جو ہے زنا، اس کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ نہیں کہا کہ بدکاری نہ کرو، فرمایا بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ. انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، راستہ ہی برا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بدکاری ہے اس کی ابتدا آنکھوں سے ہوتی ہے،
نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور جہاں یہ پڑتا ہے اس سے اثر لیتا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں آنکھیں بھی بدکاری کرتی ہیں، ہاتھ بھی بدکاری کرتے ہیں، زبان بھی بدکاری کرتی ہے، کان بھی بدکاری کرتے ہیں۔ یہ جو کچھ گفتگویں ہو رہی ہوتی ہیں لوگوں کی آپس میں، اور پیکیجز دینے والے کہتے ہیں سب کہہ دو، پیکیج دیتے ہیں، اور اس سے بڑی بے حیائی اور کیا ہوگی، یہ سب بدکاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان بدکاری کرتی ہے، آنکھیں بدکاری کرتی ہیں، ہاتھ بدکاری کرتے ہیں، اور کان بدکاری کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو شرمگاہ ہے وہ تو اس بدکاری کی تصدیق یا تردید کرتی ہے۔ بدکاری تو ساری پہلے ہو چکی ہوتی ہے، تو شرمگاہ تو اس کی تصدیق یا تردید کرتی ہے، باقی سارا کچھ تو پہلے ہو چکا ہوتا ہے۔ لہذا جو اسلامی معاشرہ ہے وہ ان ساری چیزوں سے پاک ہوتا ہے۔ آگے فرمایا کہ بغیر کسی وجہ کے کسی کا قتل جو ہے وہ حرام ہے، اگر کیا جائے۔ پھر یتیم معذور افراد کے مال کا تحفظ کا انتظام کیا جائے، وعدہ معاہدہ کی پابندی کرنی چاہیے، اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، وعدے کی پابندی بہت ضروری ہے۔ یہ بھی ایک قیامت والے دن پوچھا جائے گا، اور وعدے کون سے؟ ہر وہ وعدہ جو ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں وہ بھی پوچھا جائے گا۔ جو اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدے ہیں ہمارے، وہ تو پوچھے ہی جائیں گے، اور جو اللہ سے وعدہ ہے ابدیت کا وہ بھی پوچھا جائے گا۔ جو ہم ایک دوسرے سے چھوٹے چھوٹے وعدے کرتے ہیں وہ بھی پوچھا جائے گا۔ آگے تجارتی خیانت کی ممانعت ہے، بے مقصد اور بے سمت تعلیم کی ممانعت۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو، جس کا پتہ ہی نہیں وہ فالو کیوں کرتے ہو۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، کانوں سے بھی، سماعتوں سے بھی قیامت والے دن سوال پوچھا جائے گا، بصارتوں سے بھی سوال پوچھا جائے گا، دل سے بھی سوال پوچھا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے جو دل کی سوچیں ہیں اس پر بھی گرفت ہوگی قیامت والے دن۔ وہ سوچیں جو انسان سوچتا ہے اور اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان سوچوں کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص، ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو ہماری سوچیں ہیں اس کے اوپر بھی گرفت ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، جو سوچیں ہیں جب تک اس کو زبان پہ نہ لایا جائے یا اس پر عمل نہ کیا جائے، سوچ کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے۔ لیکن یہ وہ سوچ ہے جو غیر ارادی ہے، یہ بالکل اسی طرح کا مسئلہ ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلی نگاہ معاف ہے۔ پہلی نگاہ کا سے مراد غیر ارادی نگاہ ہے۔ اگر ارادی نگاہ ہو تو وہ پہلی بھی معاف نہیں ہے، غیر ارادی طور پر پہلی نگاہ معاف ہے، اور اگر ارادی طور پر ہو تو پہلی بھی معاف نہیں ہے۔ اسی طرح سوچیں جو ہیں جس کے اوپر عمل نہ کیا جائے اور زبان پر نہ لایا جائے وہ معاف ہے، لیکن وہ سوچیں جو غیر ارادی طور پر دماغ میں آتی ہیں اور آتی ہیں چلی جاتی ہیں، لیکن جس سوچ کو انسان خود پالتا ہے اور خود بار بار سوچتا ہے، اور ایک یعنی تفکر کا عمل بھی ایک عمل ہے، انسان تفکر کا عمل کرتا ہے، اس سے لطف لیتا ہے، تو ایسی سوچوں کے اوپر پابندی ہے، اور قیامت والے دن سوال کیا جائے گا۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، جو تمہارے دلوں میں ہے چاہے اس کو چھپاؤ اور چاہے ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کا حساب کرے گا۔ آگے آیت نمبر 40 سے 77 تک مشرکین کے اعتراضات کا تذکرہ ہے، اور توحید پر مبنی نظریاتی ضابطے کی بات ہے عملی ضابطے کے بعد۔ پھر فرمایا مخالفین سے جو بحث کرنے کا طریقہ ہے اس میں عمدہ طرز بیان کی تلقین کی گئی کہ اچھی بات کرنی چاہیے، اور یقول التی ہی احسن، کیونکہ شیطان جھگڑا پیدا کرنا چاہتا ہے۔ جب آپ ذرا سی لوز ٹاک کرتے ہیں یا کوئی نرم بات کرتے ہیں یا کوئی سخت بات کرتے ہیں اور ضابطے سے اور قانون سے اور اخلاق سے ہٹ کر بات کرتے ہیں، اس کے نتائج برے نکلتے ہیں، کیونکہ شیطان آپ میں جھگڑا پیدا کرنا چاہتا ہے۔ پھر آگے فرمایا فرمائشی معجزہ پورا ہونے پر، فرمائشی معجزہ اگر پورا ہو جائے اور اس کے باوجود کوئی لوگ ایمان نہ لائیں تو پھر ہلاکت یقینی ہوتی ہے، جیسے ناقہ کے بعد، یعنی وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا، جیسے وہ اونٹنی ملی تھی قوم سمود کو اور انہوں نے اس پر جو ہے وہ اس کے بعد ایمان نہیں لائے تو ان کی ہلاکت اور تباہی و بربادی یقینی ہوگی۔ پھر فرمایا یہ جو بربادی ہے، گمراہی، اس کا اصل سبب جو ہے ابلیس ہے، کیونکہ اس نے پہلے دن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ چیلنج کر دیا تھا کہ میں جو ہے وہ لا احتنکن ذریتہ الا قلیلا، میں ان کو تباہ و برباد کر دوں گا اور ان کو میں گمراہ کروں گا۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے سے جو ہوتا ہے کر لے، جتنا زور لگتا ہے لگا لے۔ اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان، میرے بندوں کے اوپر تیرا زور نہیں چلے گا، اس لیے کہ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، تیرا رب جو ہے وہ کارساز کے طور پر کافی۔ آگے توحید کے دلائل ہے بحر و بر کی جو اللہ تعالیٰ نے مختلف دلائل دی ہیں، اور مختلف پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ کی بشارت دی ہے، اور اس کے بعد پھر دعائے ہجرت وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ آپ میں سے کوئی دعا یہ پڑھتا ہے؟ اچھا، یہ دعا جو ہے یہ جب پڑھتے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ اس کو دعائے ہجرت کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ آپ کا جو نکلنا ہے وہ بھی سچائی کے ساتھ ہو، اور آپ کا داخل ہونا بھی سچائی کے ساتھ ہو۔ جب آپ یہ میں یا آپ ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ جو نکلنا ہے، کہاں سے نکلنا ہے، ہم تو ہجرت نہیں کر رہے، لیکن ہم نے دنیا سے تو نکلنا ہے نا، دنیا سے نکل کے ہم نے آخرت کو داخل ہونا ہے۔ تو اللہ سے تصور یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارا دنیا سے جو نکلنا ہے وہ سچائی کے ساتھ ہو، اور جنت میں داخلہ جو ہے ہمارا سچائی کے ساتھ ہو۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت ہے یہاں پہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں فتح مکہ کے موقع پر 360 بت تھے اور آپ ان کو توڑتے جاتے تھے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ آگے پھر قریش مکہ کے اصل میں کیے تھے 3 سوال، اور ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ ایک تو اصحاب کہف کے بارے میں سوال تھا، اور ایک جو ہے وہ خضر کے بارے میں سوال تھا، اور ایک روح کے بارے میں سوال تھا۔ تو روح کے سوال کے جواب جب یسألونک عن الروح، یہاں اللہ نے جواب دیا قل الروح من امر ربی، روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور آپ فرما دیجئے روح میرے رب کے حکم سے ہے، رب کا حکم نہیں ہے، رب کے حکم سے ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں اس کے بارے میں کم ہی علم دیا گیا ہے۔ شاہ ولی اللہ اور امام غزالی کہتے ہیں کہ اس کے جو مخاطبین ہیں نا کہ وما اوتیتم الا قلیلا، تمہیں کم علم دیا گیا ہے، اس کے مخاطبین جو ہیں یہ یہود و نصارہ ہیں جنہوں نے جواب سوال مانگا کیا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب مانگا تھا۔ جو اہل ایمان ہیں ان کو اللہ نے علم دیا ہے۔ بہرحال اسی تفصیل حجت اللہ البالغہ کے اندر شاہ ولی اللہ علیہ لکھی ہے۔ آگے پھر انبیاء کے بشر ہونے کی فیصلہ کن حکمت اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کر دی۔ وہ کہتے ہیں قالوا ابعث اللہ بشر رسولا، بار بار یہ سوال کرتے تھے بشر کو کیوں اللہ نے رسول بنا۔ قل لو كان في الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا۔ اللہ فرماتا ہے اگر زمین میں فرشتے رہتے ہوتے نا تو ہم ان کی ہدایت کے لیے فرشتہ نازل کرتے۔ زمین میں چونکہ انسان رہتے ہیں اس لیے ہم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک انسان ہی بھیجا ہے، وہ کامل انسان ہے اور کامل بشر ہے۔ تو یہ ایک فیصلہ کو حکمت اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرما دی۔ آگے سورہ کہف ہے، سورہ کہف کے اندر کچھ واقعات بیان کیے گئے ہیں، ہر واقعہ جو ہے اصل میں آزمائش ہے۔ آیت نمبر 9 سے 31 تک ایمان کی آزمائش جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے، پھر آگے 2 ذمہ داروں کا قصہ ہے، آیت نمبر 32 سے 59 تک یہ دولت کی کمی بیشی کی آزمائش، آگے قصہ موسیٰ و خضر ہے وہ علم کی آزمائش ہے، اللہ اکبر، اور پھر قصہ ذوالقرنین ہے وہ اقتدار کی آزمائش ہے، پھر اختتامیہ ہے جو مادیت کا ابطال۔ تو یہ اصحاب کہف کا جو ایمان کی آزمائش ہوئی تو اس کو سورہ کہف کے بارے میں ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر جمعے کو پڑھتا ہے وہ اس کو ایک نور حاصل ہوتا ہے اور وہ اگلے جمعے تک اس کو نور ملتا رہتا ہے، اور اگلے جمعے وہ پھر پڑھ لے تو ہمیشہ نور رہتا ہے۔ دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف پڑھے گا اس کو دجال سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا، اور پھر بعض روایات میں آتا ہے آخری 10 آیات اور بعض روایات میں آتا ہے شروع والی 10 آیات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کو اگر وہ پڑھتا ہے تو اس کو وہ یاد کر لے تو اس کو دجال سے اللہ تعالیٰ حفاظت دے دیتا ہے۔ جو شروع والی 10 آیات ہیں نا یہ مکمل کہاں ہو رہی ہیں؟ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تو نے یہ سوچا ہے، تم نے گمان کیا ہے کہ کہف والے اور تختی والے، غار والے اور تختی والے، وہ کانوا من آیاتنا عجبا، وہ ہماری
عجیب نشانیوں میں سے ہیں، تم نے یہ سمجھا؟ اذ ابى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا، جس وقت وہ غار میں آئے اور انہوں نے کہا کہ ربنا آتنا من لدنک رحمتن، اے ہمارے رب ہمیں رحمت عطا فرما اور ہمیں اپنی رحمت سے سیدھا رستہ دکھا۔ اچھا، یہ یہاں پہ 10 آیات ختم ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے صرف وہ عجیب نشانی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک پالیسی میٹر ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک پالیسی دی ہے، اور دجال سے حفاظت جو ہے وہی پالیسی کرے گی۔ وہ کیا پالیسی ہے؟ وہ ایمان بچانے کے لیے، ایمان کی آزمائش تھی اور وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں جا کے انہوں نے پناہ لے لی، اور دجال کا جب دور آئے گا تو اس وقت بھی آپ ایمان بچانے کے لیے غار میں پناہ لے لیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور ظاہر ہے اب تو کوئی غار فزیکلی تو ایسا شاید ہو نا جہاں آپ دجال سے بچ کے بیٹھ جائیں، یہ غار ہے جو ایمان کا غار ہے، یعنی آپ ہر اس شخص سے تعلق رکھیں جس کے ساتھ ایمان کا تعلق ہو، اور جب آپ ایمان کا تعلق رکھیں گے تو یعنی چاہے کوئی شخص ساؤتھ افریقہ میں بیٹھا ہو، کسی ملک میں بیٹھا ہو، آپ کا اس کے ساتھ تعلق ہو تو وہ ایمان کا تعلق، آپ کے محلے میں بیٹھا ہے تو صرف اس سے تعلق ایمان کی بنیاد۔ ہر شخص کے ساتھ جب آپ ایمان کا تعلق بنائیں گے یہ ایک ورچوئل غار بن جائے گی، اور یہ جو ورچوئل غار ہے اگر آپ سب ایمان کے بنیاد پر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں گے تو یہ آپ کو حفاظت کرے گی اور دجال سے محفوظ رکھے گی، اگر آپ ایمان کی بنیاد پر ایک دوسرے سے تعلق رکھیں گے۔ پھل بھی خریدنا ہو تو دیکھ لیں کہ جو داڑھی والا ہے اس سے خریدیں، اور ہر شخص جس کے اندر ایمان کی نشانیاں زیادہ ہیں اس کے ساتھ زیادہ تعلق رکھیں۔ ایمان کی بنیاد پر تعلق رکھیں گے تو پھر دجال سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ یہی جو حکمت عملی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو بتائی ہے وہی سمجھ آ رہی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جو 2 زمین والوں کا قصہ ہے، 2 بھائی تھے یا 2 زمین زمیندار تھے، ایک جو ہے وہ بڑا مومن اور سخی تھا اور دوسرا بڑا مغرور تھا، اور ان کا جو اس کا شاندار باغ تھا، اس نے کہا جی مجھے تو نہیں لگتا کہ میرا باغ جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے، اور پھر اگر میں آخرت ہوئی بھی قائم تو آخرت میں مجھے یہ ملے گا، لیکن بہرحال وہ دوسرا بھائی اس کو سمجھاتا رہا، وہ نہیں سمجھا، اور بالآخر وہ باغ تباہ و برباد ہو گیا اور وہ دیکھتا رہ گیا اور پھر ہاتھ ملتا رہ گیا۔ پھر آگے دنیا کی بے ثماتی کی مثال دی گئی ہے، نیک اعمال کی بقا کا معاملہ ہے، کتاب حساب، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، کتاب رکھی جائے گی نا، مجرم ڈرتے ڈرتے دیکھیں گے، اللہ اکبر، حیران رہ جائیں گے، وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، یہ کیسی کتاب ہے، نہ اس نے کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ اس نے کوئی بڑی بات چھوڑی ہے، سارا کچھ اس کے اندر ہے، اللہ اکبر، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کیا ہوگا سارا کچھ اس کے اندر ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے قانون مہلت کی بات کی ہے، اظہار رحمت کی بات کی ہے، اور پھر علم کی آزمائش کا واقعہ ہے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام کسی مجلس میں تھے، کسی نے سوال پوچھ لیا، بخاری شریف کے اندر آتا ہے، کسی نے سوال پوچھ لیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ انہوں نے کہا میں، اس لیے کہ نبی شریعت کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اگر نبی کہے کہ میں عالم نہیں ہوں سب سے بڑا تو اس کا مطلب ہے کہ نبی سے اوپر کوئی ہوگا، وہ فوق کل ذی علم علیم تو ہے، لیکن نبی شریعت کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اس لیے کسی نے سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں سب سے بڑا عالم میں ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھیج دیا کہ جا کے دیکھو بڑا عالم تیرے علاوہ بھی کوئی عالم ہے، تو سمندر کے فلاں مقام پہ جاؤ، خیر اس کو نشانی بتا دی، وہاں پہنچ گئے تو ایک آدمی وہاں ملا، اس کو کہا مجھے سکھا دو، اس نے کہا کہ میرے ساتھ چلو اور تو صبر نہیں کر سکے گا، اور اس نے کہا میں کر لوں گا، اس نے کہا کیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، جس بات کی خبر نہ ہو، علم نہ ہو تو صبر کیسے کر سکے گا؟ یہ نفسیات ہے، قرآن نے نفسیات بھی بیان کی ہیں، یعنی تو کیسے کر سکے گا، پتہ نہ ہو تو بندہ کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر، تو اس نے کہا نہیں بہرحال میں جاؤں گا، اور اس نے کہا پھر سوال نہیں کرنا، ٹھیک ہے نہیں کرتا، پھٹا توڑ دیا، کشتی پہ بیٹھے تو انہوں نے پھٹا توڑ دیا، پھر اس نے کہا یہ کیوں توڑا ہے؟ اس نے کہا دیکھا میں نے تمہیں کہا تھا سوال نہ کرو، پھر ایک بچہ قتل کر دیا، یہ کیوں کیا؟ پھر سوال، پھر اس نے کہا اب تم نے سوال کیا تو ہماری جدائی ہو جائے گی۔ پھر تیسرا جو ہے انہوں نے ایک دیوار، ایک گاؤں میں گئے، کھانا شانا مانگا، گاؤں والوں نے کہا کوئی کھانا شانا نہیں، چلو نکلو،
وہاں پہ ایک دیوار گر رہی تھی، اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ اس نے کہا مزدوری لے لو، کھانا تو انہوں نے دیا نہیں، تو مفت تو نہ دیوار ان کی کرو۔ تو اس نے کہا دیکھیں اب یہ تیسری بات ہو گئی، اب ہماری جدائی ہے۔ بتا میں دیتا ہوں تینوں معاملات کیا تھے۔ جو کشتی تھی وہ مسکینوں کی تھی، اور بادشاہ کشتیاں پکڑ رہا تھا۔ وہ کشتی بڑی شاندار تھی، اور کشتی اچھی دیکھ کے بادشاہ نے پکڑ لینی تھی۔ میں نے پھٹا اس لیے توڑ دیا کہ پرانی سمجھ کے وہ چھوڑ دے، ان کی مزدوری چلتی رہے۔ بچہ جو قتل کیا وہ بڑا ہو کے اس نے بڑا والدین کا نافرمان اور باغی بننا تھا، اور اس نے بہت برے اعمال کرنے تھے، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اور دیوار جو ہے اس کے نیچے خزانہ تھا۔ خزانہ بھی کس کا تھا؟ ایک دو بچے تھے، ان کے والدین جو ہیں بڑے نیک تھے، والدین فوت ہو گئے۔ نیک والدین کے دو نیک بچے تھے، ان کا خزانہ تھا، اور اللہ نے یہ چاہا کہ جب تک وہ بچے بڑے نہیں ہوتے وہ دیوار کے نیچے خزانہ چھپا رہے۔ اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ سامنے آ جاتا۔ اور ساری بات کہنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جو کچھ میں نے کہا وما فعلته عن امری، میں نے یہ اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ سارا کچھ اللہ کی طرف سے کیا۔ اب یہ کون سا علم تھا؟ وہ حضرت خضر کیا تھے، اس کے بارے میں مختلف لوگوں کے نقطہ نظر ہیں۔ بعض نے کہا وہ نبی تھے، بعض نے کہا نبی تو ہوتے تو پھر ان کے پاس علم شریعت ہوتا۔ یہ علم شریعت تو نہیں ہے، یہ تکوینی علم ہے۔ ایک علم تشریعی ہوتا ہے شریعت کا علم، ایک ہوتا ہے علم تکوینی۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، آخر جس وقت کوئی بچہ اگر چھت سے گر جائے تو اس کو کوئی دھکا دیتا ہے نا اوپر سے، تو وہ دھکا دیتا ہوا ہم دیکھ لیں اگر، تو ہم کہیں گے نا تو نے کیوں دھکا دیا۔ تو اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو کارکنان قضاء و قدرت ہیں وہ دنیا میں کام کر رہے ہیں زمین میں، اور ہر ایک جو ہے وہ اپنا اپنا کام کر رہا ہے۔ وہ ہمیں نظر نہیں آتا، ان کے پاس کون سا علم ہے وہ ہمیں نہیں پتا کہ ان کے پاس کون سا علم ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف دکھایا۔ اور حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام کو، چونکہ کشتی میں تھے تو کشتی کے کنارے پر ایک چڑیا آئی، اور چڑیا آئی آ کے بیٹھی، اور آ کے اس نے چڑیا نے پانی لیا سمندر سے، تو چونچ میں کتنا پانی آ جاتا ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جتنا اس چڑیا کی چونچ میں پانی آیا نا، ہمارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ بھی علم نہیں، تو گویا اللہ ہی ہمیں سکھانے والا ہے۔ تو وہ کارکنان قضاء و قدرت میں سے تھے، اور اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کام تو لیتا ہے کسی اپنے کارندے کے ذریعے سے لیتا ہے۔ اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کاش کہ موسیٰ صبر کر جاتے، تھوڑا سا صبر کر جاتے، ہمیں اور علم حاصل ہو جاتا۔ گویا وہ جو علم تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں تھا، وہ گویا ایسا علم تھا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام پر اللہ رحم فرمائے، تھوڑا اور صبر کرتے تو ہمیں اور علم حاصل ہو جاتا۔ بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ مشیت الہی جو ہے اس کی مصلحتیں اللہ ہی جانتا ہے، وہی جانتا ہے۔ پریشان نہیں ہونا چاہیے معاملات میں، یہ معاملہ کیوں ہوا، یہ معاملہ کیوں ہوا، بس اللہ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے، وہی جانتا ہے۔ آگے پھر ذوالقرنین کی بات ہے۔ وہ کون تھا؟ کوئی بادشاہ تھا، بڑا بادشاہ، اور زبردست فاتح عظیم مملکت اس کی، وسیع ذرائع رسل و رسائل اس کے پاس تھے۔ اور یہ کہاں کا تھا؟ لوگوں نے بہت تحقیق کرنے کی کوشش کی ہے۔ ابوالکلام آزاد کا خیال یہ کہ فارس کا حکمران تھا، واللہ اعلم۔ اور یہ جو ہے وہ سفر کیا اس نے زمین میں، کبھی ادھر گیا ایک کنارے پر، پھر دوسرے کنارے پر، اور پھر اس کو یاجوج اور ماجوج کا آمنا سامنا ہوا۔ اس یاجوج لوگ جو ہے یاجوج ماجوج سے بہت تنگ تھے، انہوں نے کہا دیوار بنا دو، اس نے دیوار بنا دی۔ اس نے کہا کہ جب قال ھذا رحمۃ من ربی، اس نے کہا یہ رب کی رحمت سے دیوار بنی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، جب اللہ کا وعدہ آ جائے گا تو یہ دیوار ختم ہو جائے گی، یاجوج ماجوج آ جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ ایک اور جگہ پہ بھی قرآن میں یاجوج ماجوج کا ذکر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہودی یاجوج ماجوج ہے، درست نہیں ہے۔ اس لیے درست نہیں ہے کہ حدیث کے اندر اس کی وضاحت آتی ہے، صحیح حدیث ہیں، اور اس میں یاجوج ماجوج اس وقت ان کا ظہور ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہوگا، اور اس وقت یہ یاجوج ماجوج نکلیں گے، اور ان کی مختلف کیفیات احادیث کے اندر آتی ہیں۔
تو اس لیے یہ یہودیوں کو یا کسی اور کو کہنا کہ یہ یاجوج ماجوج درست نہیں۔ پھر فرمایا اصل خسارہ پانے والے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اصل خسارہ پانے والے لوگ کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، جو جن کی ساری زندگی کی محنت ضائع گئی اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، لہذا کام کرتے ہوئے، نیکی کرتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے، روزے رکھتے ہوئے، صدقہ کرتے ہوئے روتے رہنا چاہیے اور اللہ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ جو ہے ہماری ان اعمال کو قبول فرما لے۔ اور سورہ مومنون کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ آگے ہم پڑھیں گے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ سے شرک نہیں کرتے، آیات پر ایمان رکھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں لیکن ڈرتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کون ہے یہ ڈرنے والے، کون ہیں، کیوں ڈرتے ہیں؟ تو یہ کوئی چور زانی شرابی ہیں جو ڈرتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، یہ نمازی نیک لوگ ہیں، جو نمازی ہیں، جو روزے رکھنے والے ہیں، صدقہ کرنے والے ہیں۔ ڈرتے اس لیے ہیں کہ اللہ یقبل منہم، کہ ان کی طرف سے وہ کہیں نہ مقبول نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ آگے سورہ مریم ہے جو آخری سورت آج کی، یہ ہجرت حبشہ کے زمانے میں نازل ہوئی۔ اہم مضامین اس کے توحید ہے، اللہ کے لیے اولاد کی نفی ہے، شرک کا رد ہے، اور توحید کا لازمی نتیجہ آخرت، تثلیث کا رد، عقیدہ تثلیث جو ٹرینٹی خاص طور پہ اس کا رد ہے۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا، بیٹے کے لیے اللہ نے بیٹا بھی دے دیا، نام بھی رکھ دیا یحییٰ ہوگا۔ اس کے بعد وہ پاکیزہ لڑکا اللہ نے دے دیا، تو ایک حضرت مریم کو بھی اللہ نے بشارت دی کہ تیرا پاکیزہ لڑکا ہوگا، غلاما زکیہ۔ وہ کہتی ہے قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کبھی کسی بشر نے چھوا نہیں، بیٹا کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، قال کذالک قال ربک هو علی هین، اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، اللہ نے اسی طرح کہا ہے۔ بہرحال حمل ٹھہر گیا اور بڑی پریشان ہوئی، باہر نکل گئی، دور کسی خالی جگہ پہ صحرا کی طرف نکل گئی، اور جب ان کو درد ذہ ہوا تو پریشان اتنی ہوئیں کہ وہ کہتی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی۔ یعنی پریشانی بہت، جو تکلیف ہوئی وہ تو الگ ہے، پریشانی یہ ہوئی کہ میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ اللہ، باہر اللہ تعالیٰ نے وہاں پانی اور خوراک کا انتظام کر دیا، نیچے سے پانی کا چشمہ آیا، اوپر سے وہ ساتھ ہی کھجور تھی، فرمایا کہ اس کو ہلاؤ، اوپر سے تازہ کھجوریں جو ہے گرنے لگی۔ لیکن جب بچہ ہو گیا تو اس بچے کو لے کے پریشان کہ میں کیا کروں۔ فرمایا کہ تو ایسا کرنا، لے جاؤ اور تو کہنا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، چپ کا روزہ، میں نے کوئی نہیں بولنا۔ تو یہ گئیں اور لوگوں نے پوچھا یہ تو نے کیا کیا؟ تو بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا بچہ کیسے بول لے گا؟ اللہ، تو بچہ بول پڑا، قال انی عبد اللہ، بچہ بولا، اس نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے۔ اور پھر مختلف گفتگو کر دی، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گہوارے کے اندر گفتگو کرنے کا جو ہے وہ توفیق دی، اور ماں کا میں فرما بردار، اور عیسیٰ علیہ السلام کی عقیدہ ابنیت کا رد اور عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ آگے پھر آیت نمبر 41 سے 63 تک ابراہیم علیہ السلام اور دیگر 6 انبیاء کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ سے مکالمہ ہوا، اور پھر فرمایا ہجرت میں ہی فائدہ ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ سے مکالمہ ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ شیطان آپ سے بتوں کی پوجا کرواتا ہے، اس کو چھوڑ دے۔ انہوں نے کہا تو منع کرنا چھوڑ دے، اگر تو منع کرنا نہیں چھوڑتا تو نکل جائے یہاں سے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نکل جاؤں گا۔ پھر وہ انہوں نے ہجرت کر لی اور وہاں سے نکل آئے۔ آگے موسیٰ علیہ السلام، اسماعیل، ادریس علیہ السلام اور دیگر انبیاء کا ذکر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ انبیاء کے جو بعد جو پیدا ہوئے لوگ، ناخلف لوگ پیدا ہوئے، اور ان کا انجام ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نمازیں ضائع کی اور خواہشات کی پیروی کی۔ یہ دو باتیں ہیں جو اصل میں لوگوں کو اور نسلوں کو تباہ کرتی ہیں، نماز چھوڑنا اور خواہشات کی پیروی کرنا۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان کو ان قریب جہنم میں جائیں گے، اللہ معاف فرمائے۔ آگے قیامت سے متعلق شبہات کا جواب ہے، اور پھر فرمایا ہر شخص کو جہنم کا نظارہ کروایا جائے گا۔
وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر شخص نے جہنم کے اوپر آنا ہے، چاہے کوئی مومن ہے چاہے کوئی کافر ہے، سب نے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے اوپر ایک پل ہے، اور اس پل کے اوپر وہ تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، ہر ایک نے گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہر ایک نے اس کے اوپر سے گزرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہلکے پھلکے پلک جھپکنے کے انداز میں کچھ لوگ جو ہیں وہ بجلی کی طرح اور ہوا کی طرح گزر جائیں گے، کچھ لوگ پرندوں کی طرح گزر جائیں گے، کچھ گھوڑوں اور سواریوں کی طرح گزریں گے، کچھ زخمی ہو کے وہاں سے گزر جائیں گے، اور باقی لوگ کٹ کٹ کے اس کے اندر گر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور لیکن ظالم جو ہے وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ آگے عقیدہ ابنیت یعنی اللہ کا بیٹا قرار دینا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا تباہ کن اور یعنی برا نظریہ ہے کہ اس سے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان یعنی زمین شق ہو سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، اور پہاڑ گر سکتے ہیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا۔ یہ اتنا خطرناک عقیدہ ہے۔ اور آخر پہ اہل ایمان کو خوشخبری ہے کہ کردار بناؤ، اللہ اکبر، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کردار بناؤ، محبوب خلائق تم ہو جاؤ گے، لوگ جو ہیں وہ تمہارے ساتھ پیار کرنا شروع کریں گے اگر تم اخلاق اور کردار بنا لو گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا کردار بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔